اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 77 تک انشاءاللہ سورہ الانعام اور پارہ نمبر 7 آج ہم سماعت کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا، انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ آج بہت اہم بات ہے جو آج آپ سنیں گے اور اس کو پوری توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے۔ عرب کے مشرک یہودی اور عیسائی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و جلالت شان اور رسالت کے معترف تھے، اور اہل عرب کو اس پر ناز تھا کہ وہ اس مقدس ہستی کی اولاد ہیں۔ اس لیے حضرت خلیل علیہ السلام کے حالات پیش کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم عجب ستم ظریف ہو کہ جس کے نام سے تمہیں یہ ساری عزت اور سروری نصیب ہے، جس کی نسل سے ہونے کو تم اپنے لیے وجہ عزت و افتخار سمجھتے ہو، اس کے دین اور اس کے مقصد حیات سے تم بالکل بیگانگی اختیار کر چکے ہو، بلکہ اس گمراہی کو تم اپنا دین بنا چکے ہو جس کو مٹانے کے لیے انہوں نے عمر بھر جہاد کیا۔ جن بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے انہوں نے بھڑکتے ہوئے آتش کدہ میں کودنا گوارا کیا، تم پھر انہیں بتوں کی پوجا میں سرگرم ہو اور ان کے دین حنیف کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے تو خشمگین اور غضبناک ہو کر رسول برحق سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہو۔ عجب الٹی کھوپڑی کے لوگ ہو تم۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، لِأَبِيهِ آزر، لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب کچھ سوالات ہیں اور پھر ان کے کچھ جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا یا چچا کا؟ پہلا سوال۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آزر جو ہے یہ مشرک تھا، بت پرست تھا، بت بناتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ جن کا نام طارق ہے وہ دین پرست تھے، یعنی وہ بت پرست نہیں تھے، وہ دین الہی کی پیروی اور اس کے پیچھے چلنے والے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا یا چچا کا؟ والد کا یا چچا کا؟ پہلا سوال۔ دوسرا، حضرت خلیل کے والد مسلمان تھے یا کافر؟ حضرت ابراہیم کے والد کیا تھے؟ مسلمان تھے یا کافر؟ اس مقام پر علامہ آلوسی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، اور اس نزاع کا فیصلہ انہی پر چھوڑتا ہوں، یعنی ہر پڑھنے والے اور ہر سننے والے پر اس کا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ علامہ مذکور رقم تراز ہیں، علماء اہل سنت میں سے ایک جم غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نہ تھے، حضرت ابراہیم کے والد نہ تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ حضور کا ارشاد ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس، کہ میں ابتدا سے لے کر حضرت آدم سے لے کر آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، یعنی میرے نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں آیا ہے۔ اور مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میری جو نور ہے میرا حضرت آدم سے لے کے میرے والد گرامی تک تمام کے تمام پاک ہیں
اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد آلوسی فرماتے ہیں کہ امام راضی کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ کا مذہب درست نہیں، شیعہ کا مذہب درست نہیں۔ امام راضی نے اچھی طرح چھان بین نہیں کی، اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ علماء اہل سنت کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور اب کا لفظ اب لے ابی ہے، اب جو عربی میں اب کا لفظ ہے یہ چچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اس مسلک کی تائید میں علامہ مذکور نے کئی آثار نقل کی ہیں، لیکن یہاں صرف ایک چیز پیش کی جاتی ہے، یہ تو ایک واضح امر ہے کہ جس کی موت کفر و شرک پر ہو اس کے لیے مغفرت نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے سال بعد جب بابل سے ہجرت کر کے مصر گئے، وہاں سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کر کے شام آئے، اور مدت دراز کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حکم ربانی سے آپ ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اس لکودک صحرا میں چھوڑ آئے جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس واقعہ کے برسوں بعد جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت یہ دعا آپ نے مانگی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین اور مسلمانوں کو بھی بخش دے۔ اگر حضرت کے والدین کافر ہوتے تو ایک پیغمبر یہ جانتے ہوئے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی کبھی ان کی مغفرت کی دعا نہ کرتا۔ کوئی عقل کے قریب بات پہنچ گئی جی۔ لیکن وہ علماء جن کی تحقیق یہ ہے کہ آزر حضرت کے والد ہی تھے، وہ بھی اس بات سے سختی سے منع کرتے ہیں کہ عام مجالس میں ان کے متعلق باتیں کی جائیں، یعنی وہ منع کرتے ہیں اس بات سے۔ حضرت صدر الفاضل یہاں لکھتے ہیں کہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا کا نام ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے مسائل الحنفاء میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں بھی ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا، حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے باوجود یہ کہ آپ ام ہیں، چچا ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا ردو علی ابی، یہاں ابی سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوئی بات ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کی طرف لوٹا دو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي بھائی سمجھ آ گئی سب حضرات کو؟ اگر اس کی ضرورت پڑی تو میں پھر عرض کر دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ کیوں دکھائی؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جلال خداوندی کے انوار و تجلیات ہر لمحہ ذو فشاں ہیں، لیکن انسانی روح کسی نہ کسی حجاب کے باعث ان کے مشاہدہ سے معروم رہتی ہے۔ جیسے جیسے حجاب ہٹتا اور سرکتا جاتا ہے ویسی انوار کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیل نے جب تمام حجابات کو تار تار کر دیا اور انوار الہی کے مشاہدہ میں کوئی آڑ باقی نہ رہی تو زمین و آسمان کی بے کرام وسعتوں میں قدرت خداوندی کے جو اسرار تھے سب ظاہر ہو گئے، اور نگاہ ابراہیمی پر ہر چیز منکشف کر دی گئی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، قال ھذا ربی، بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما آفلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو۔ ملکوت میں رحموت اور رہابوت کی طرح تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی ملک عظیم اور سلطنت وسیع۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے ہے نا ملکوت السماوات والارض۔ نرا مانا ہو ارینا، یعنی ہم نے دکھا دی، یہ رویت بصر سے تھی یا بصیرت سے، یعنی صرف آنکھوں نے دیکھا یا دل کو بھی اس کا علم و عرفان نصیب ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ پردہ اٹھ گیا تھا اور عرش الہی سے تحت الصراط تک
ہر چیز نظر آنے لگی تھی۔ اور بعض نے فرمایا آسمان اور زمین کی تمام اشیاء کی حقیقت پر آگاہی بخش دی گئی تھی تاکہ کائنات کی ان مختلف چیزوں پر مطلع ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، علم، قدرت اور حکمت کے بارے میں عین الیقین کے مرتبہ علیہ پر فائز ہو جائیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اگرچہ عام انسان بھی بت کے کائنات کے بعض اسرار پر آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اس عالم خلق کی ہر چیز میں، خواہ وہ جنس ہو یا نوع یا صنف ہو یا شخص، حکمت الہی کے جو آثار پائے جاتے ہیں ان سے جس طرح اکابر انبیاء آگاہ ہوتے ہیں وہ آگاہی کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابراہیم کو حقائق اشیاء کا اتنا ہی علم ارزانی فرما دیا گیا تو تعجب ہے ان لوگوں کی کم نگاہی پر جو نبی الانبیاء کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ نر کھجور سے مادہ کھجور کس طرح باردار ہوتی ہے۔ جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کا نام ار تھا، الف رے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کر کے اس کو دریافت کر لیا اور اس سے جو تحریریں اور دوسری اشیاء دستیاب ہوئیں ان سے آپ کے زمانہ کے لوگوں کی مذہبی، تمدنی اور معاشی حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ سر لیونارڈ نے اپنی کتاب میں جو لندن میں 1932 میں شائع ہوئی، ماہرین آثار قدیمہ کے جو تصورات قلم بند کیے ہیں وہ ذیل میں ان کا خلاصہ درج ہے۔ اندازہ کیا گیا کہ 2001 یعنی 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں، جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، شہر ار کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی اور بعید نہیں کہ 5 لاکھ ہو۔ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا اس کی حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھی، یعنی عراق کے قریب کا یہ علاقہ تھا۔ ملک کی بیشتر آبادی صنعت و تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کے جو تحریرات آثار قدیمہ کے کھنڈروں سے دستیاب ہوئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا، زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، آپس میں بہت مقدمہ بازی ہوا کرتی تھی۔ آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ امیلو یہ اونچے طبقہ کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے۔ اس طبقہ کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ ان کی فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کے جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ حضرت ابراہیم کے خاندان کا اسی طبقہ میں شمار ہوتا تھا۔ مشکینو یہ تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اردو یعنی غلام اور مزدور پیشہ۔ ار کی کتابات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا جو رب البلد یا مہادیو سمجھا جاتا۔ ار کا رب البلد ننار یعنی چاند دیوتا ننار تھا۔ دوسرا بڑا شہر لرسا تھا، اس کا رب البلد شماس یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے تھے۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی شبہتیں بتوں کی شکل میں بنائی گئیں، شبیہتیں، اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے۔ ننار کا بت ار میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیو کے نام پر وقف تھیں اور ان کی حیثیت دیوداسیوں کی تھی۔ وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو رائے خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ ننار محض دیوتا ہی نہ تھا، بکثرت باغ، مکانات اور زمینیں اس کے مندر کے لیے وقف تھیں۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے۔ ار کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا، ان کے بانی اول کا نام ارنمو تھا، جس نے 2300 یعنی 2300 برس قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی۔ اسی سے اس کا خاندان نمو کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ پہلے ایل ایمامی نے ار کو تباہ کیا، نمرود کو ننار کے بت سمیت پکڑ کر لے گئے۔ پھر لرسا کا ایک ایل مامی حکومت قائم ہوئی جس کے تحت ار کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔
ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ ار کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا۔ مترجمہ اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہم وطن ستاروں، چاند اور سورج کے پرستار تھے، اس لیے حضرت ابراہیم ان کے معبودوں کی حالات سے بھی ان کی خدائی پر ضرب کاری لگا رہے تھے۔ جن کی یہ حالات ہوں، جن کو ایک جگہ قرار نصیب نہ ہو، جو کبھی طلوع ہو رہے ہوں اور کبھی غروب ہو رہے ہوں، جن کے طلوع و غروب کا وقت بھی ان کے اختیار میں نہ ہو، ان کی گردش کا جو راستہ مقرر ہے اس سے بھی بال برابر ادھر ادھر نہ ہو سکتے ہوں، جو بے اختیار غلام کی طرح انقیاد و اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالے صبح و شام تعمیل حکم میں سرگرداں نظر آتے ہوں، انہیں معبود بنانا، ان کو خدا سمجھنا کتنی نادانی اور بے سمجھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔